تو یہ مچھر پٹ پرچے چھاپ چھاپ کر، کتابچے چھاپ چھاپ کر، گرج برس کر اسٹیج پر ناچ چھڑک کر، چیلنج دے دے کر یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں، لیکن تم کو نہیں معلوم دنیا کی کسی بھی عدالت میں ایک طرفہ سننے کے بعد فیصلہ اور ججمنٹ نہیں ملا کرتا ہے، بڑے سے بڑے مجرم کو بھی چانس دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم جج مان لو کسی غیر دیوبندی غیر رضا خانی کو، اسی دن تمہاری موت کا آخری تمہاری زندگی کا دن ہوگا۔ کیا چیز سے چلاتے ہو؟ ساری دنیا سے نگلیکٹ کیے ہوئے ہو۔ نکٹو ہو پنجاب میں ایک بیوقوف عورت تھی بیچاری، عید کا چاند آپ لوگ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ ہاں بہت خوشی ہوتی ہے، رمضان کا چاہے نہ دیکھیں لیکن عید کا ضرور دیکھتے ہیں بلا نہ۔ اب 29 کا چاند اگر عید کا ہو جائے تو مت پوچھیے، خوشی تو بے حساب ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب خوشی ہے عید کی، چاند ہو 29 کا۔ تو 29 شعبان کو پنجاب کے قصبے میں چاند دیکھنے کے لیے بچوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں ایک لہر سی دوڑی۔ اور مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے، نماز سے پہلے جیسے ہی آفتاب غروب ہوا، چھتوں پر، میناروں پر، اونچی جگہوں پر، پہاڑیوں پر، ٹیلوں پر نظر جمع کر کے چاند دیکھ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ تو چھت پر جو عورتیں چڑھی ہوئی تھیں ان میں سے ایک عورت کی نظر چاند پر پڑ گئی۔ اس نے شور مچایا، چاند نکل آیا، ہو گیا چاند، ہو گیا، عید ہوگی صبح۔ سہیلیاں دوڑی، انہوں نے کہا کہاں چاند ہے؟ ان کا دیکھ وہ مسجد کا جو بائیں ہاتھ والا منارہ ہے نا، ٹھیک اس منارے کے 1.5 ہاتھ اوپر نظر جما کے دیکھ، 29 کا بہت باریک چاند ہے، جلدی دیکھ نہیں تو غائب ہو جائے گا۔ اس نے دیکھا، اسے بھی نظر آیا، دوسری نے دیکھا، اسے بھی نظر آیا، تیسری نے دیکھا، اسے بھی نظر آیا۔ شور ہو گیا، چاند ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا۔ بچے دوڑے، جوان بوڑھے سب نکل پڑے اپنی اپنی جگہ سے، لوگ چاند دیکھ رہے۔ ایسے ہی ٹھیک نازک وقت میں ایک عورت کے بچے نے گھر میں پاخانہ کر دیا، تو وہ ماں پاخانہ بچے کا دھو رہی تھی، چوتڑ صاف کر رہی تھی۔ اب اس نے جو شور سنا، چھت پر سے آواز آئی کہ چاند ہو گیا، تو جلدی جلدی بدحواسی میں وہ بھی چھت پر چڑھی۔ اس نے کہا سہیلی کدھر چاند نظر آیا ہے، ذرا مجھے بھی دکھا دو۔ سہیلیوں نے کہا دیکھ 29 کا چاند زیادہ دیر تک ٹھہرتا نہیں، بہت باریک ہوتا ہے، دیر بھی ہو گئی، جلدی آگے دیکھ، میرے کاندھے پر اپنی ٹھونڈی رکھ دے۔ اب وہ دیکھ جو منارہ ہے نا بایاں والا مسجد کا، ٹھیک اس سے 1.5 ہاتھ اوپر نظر جما کر دیکھ چاند۔ دیکھا اس نے نظر جما کرتا۔ عورتوں کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں، مخصوص ادائیں ہوتی ہیں۔ عورتیں جب دور کی چیز کو پورے دھیان سے نظر جما کر دیکھتی ہیں تو ذرا ایسے ہاتھ رکھ لیتی ہیں۔ اب ایسے جو ہاتھ ناک کے قریب لایا تو وہ ہڑبڑ میں تھوڑا گڑبڑ ہو گیا، ذرا سا حلوہ لگا رہ گیا تھا وہاں۔ اب جو ایسے ہاتھ کیا تو بدبو ملی، اور ادھر چاند نظر آیا تو دیکھ کر وہ بولی ہاں ہاں چاند تو عید کا ہے، لیکن باپ خدا پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اس سال بدبودار نکلا ہے۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں، ساری سہیلیاں سوچ رہی ہیں کہ یا خدا عید کا چاند لاکھوں میل کی بلندی پر، اس کی راہ میں کوئی ایئر کنڈیشن فٹ ہے، کیسے اس کو بدبو مل گئی؟ چاند اور بدبو کوئی چک ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے ارے کم بخت خبیث کیا بول رہی ہے، کچھ سمجھ کر کے تو بول، چاند اور بدبو دار۔ کل خدا کی قسم میں غلط نہیں بول رہی ہوں، دیکھ بھی صحیح رہوں ہوں، چاند ہے چاند ہی، کوئی دوسری چیز نہیں ہے، دھوکہ نہیں لگا مجھے، ہے چاند لیکن بخدا بدبو دار۔ ساری عورتیں کری ہم نے دیکھا تو بدبو نہیں، ہم نے دیکھا بدبو نہیں۔ ارے بھائی کسی کو بدبو ملی کا نہیں، لا حول ولا قوت، چاند اور بدبو سے کیا تعلق؟ نہیں بدبودار ہے میں تو مانوں گی نہیں، بدبو میرے ناک کو لگ رہی ہے، میں کیسے مان لوں گی کہ بغیر بدبو؟ اب سب کہہ رہی نہیں بدبودار نہیں، کہ نہیں ہے ہی ہے بدبودار۔ ابھی ہی نہیں ہاں میں جھینگا مشتی ہاتھ پکڑا ایک دوسرے کا،
اب ایک سہیلی نے جو ہاتھ پکڑا تو دیکھا کہ ارے یہاں تو حلوہ لگا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا ارے نالائق، چاند بدبودار نہیں ہے، غلاظت تو یہاں ہے اعلی حضرت کی انگلی میں. علماء دیوبند بدبودار ہوتے پوری دنیا کے افق پر چمک رہے ہیں. شام والا ہی کہتا کہ بدبو آ رہی ہے، مکہ مدینے والا بھی کہتا کہ بدبو آ رہی ہے، انڈونیشیا والا بھی کہتا کہ بدبو آ رہی ہے، حلب والا بھی کہتا کہ بدبو آ رہی ہے، فلسطین والا بھی بولتا کہ بدبو آ رہی ہے. لیکن بدبو آئی خدا کی قسم کہ رضا خانی کو آئی. ہم کہتے ہیں ذرا تیری انگلی چیک کرے، حرم کے میدان میں آجا، حرم مدینہ میں آجا، حرم کعبہ میں سارے دنیا کے مسلمان جمع ہیں، بڑے بڑے غوث و قطب و ابدال جمع ہیں، پورے دنیا کے سیدھا علماء جمع ہیں، صوفیاء اہل اللہ جمع ہیں، اللہ کے مقبول بندے جمع ہیں، سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں، سب چاند مچا رہے ہیں. رضا خانی کہاں ہے؟ کمرے میں گھسا ہوا، نمازیں نہیں ہوئی. کاہے بھائی؟ کافر ہے حرم کا امام، مرتد ہے. ارے کافر ہوتا تو انڈونیشیا والے کو بھی تو نظر آتا، ترکی والے کو بھی تو نظر آتا، شام والے کو بھی تو نظر آتا، حلب والے کو بھی تو نظر آتا، غوث کے شہر خواجہ بغدادی کے شہر کے باشندوں کو بھی نظر آتا. لیکن پوری دنیا اسلام ایک ساتھ یہ نکٹو شاہ بدبودار نظر آتا. تو ہم کہتے ہیں تم ہو کس شمار میں کہ ہم تم سے خوشبو منوانے جائیں؟ صبح سے شام تک تسبیح لے کر پڑھتے رہو علماء دیوبند کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، رکھتے رکھتے مر جاؤ خدا کی قسم. کون تمہاری سنتا ہے؟ تم ہو کس قطار شمار میں؟ بیوقوف بنانا چاہتے ہو، ایمان ثابت کرو. بے ایمانو، کون تم سے ایمان مانگ رہا ہے؟ ہمارا ایمان دنیا میں چل رہا ہے، دنیا مسلمان مانتی ہے. تم خیر مناؤ کہ تم ہمیں مسلمان نہیں مانتے ہو، تو تم بھی ہو مسلمان یا نہیں ہو؟ تم اپنی خیر مناؤ. اس لیے اس بحث میں نہ جائیے کہ ایمان یہ تو ہتھیار ہے. نہ لڑکا آگ کہے گا نہ سونا ہوگا، نہ رادھا کے نومن ہو نہ رادھا ناچے. یہ پیترا ہم خوب جانتے. ایمان ثابت کرو. اللہ بتائیے ہے کون کی ایمان کی بھیک ان سے مانگے؟ آئیے ہم کو مسلمان مان لیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. ارے تم کو اگر ہمارا ایمان میں شبہ ہے تو ایمان کے دشمنوں سے بالٹھا گرے سے پوچھو کہ ایمان کہاں تمہیں نظر آیا. ہمارا ایمان تو فرعون بھی مانتا ہے، حامان اور نمرود بھی مانتا ہے، ابو جہل بھی مانتا ہے، صدیق اکبر مانتے ہیں، فاروق اعظم مانتے ہیں، شاہ رسول مانتا ہے، بیت اللہ مانتا ہے، حرم کعبہ مانتا ہے، دنیا اسلام ہمارے ایمان کو مانتا ہے. تم نہیں مانتے، اپنی قسمت پر ہو، وہ تمہارا سکہ کھوٹا ہے. اور اتنے ایک پیج کی کیا بات ہے؟ ترجمے اردو زبان میں قرآن کے بہت سے چھپے ہوئے ہیں، سب دیوبندی عالموں کے لکھے ہوئے تو نہیں ہیں. ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ لے لو، مولانا ابوالکلام آزاد کا ترجمہ لے لو، پتہ محمد جالندھری کا ترجمہ کلام پاک لے لو. یہ لوگ دیوبند کے پڑھے ہوئے تو نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد تو نہیں، ان کے مرید تو نہیں، کسی دیوبندی عالم سے کسی دیوبندی ادارے سے نہیں فاضل ہوئے. یہ سب ترجمہ رکھو. اب مولانا اشرف علی تھانوی کا بھی رکھو، شیخ الہند کا بھی ترجمہ رکھو، اور خان صاحب کا وہ قطر الایمان بھی رکھ لو. کاتب نے بیچارے نے ایک نقطہ ہی چھوڑ دیا تھا، وہ کنز الایمان چھپ گیا ہے لیکن ہے حقیقت میں قطر الایمان، اس کو بھی رکھو. سب ترجمہ ایک طرف جائے گا. اور یہ اگر چوری ہم نے کیا ہوا ہوتا تو ہم نہ ملتے سب سے، لیکن ہم سب میں مل رہے ہیں اور تم کسی میں نہیں مل رہے. ہماری نماز سب کے ساتھ ہو رہی ہے، تمہاری نماز کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. ہمارا ایمان ہر جگہ چل رہا ہے، تم بے ایمانو صرف کریلا اور نیم چڑھا. کتاب میں لکھا ہے